السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب والصلاة والسلام علی سید العباد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کی جگہ اور وقت متعین کر دیا ہے۔ موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے انکاری نہیں، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ قصہ مختصر، موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، بلکہ موت ہنستی اور مسکراتی ہوئی بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں عرب و عجم کے مایہ ناز عالم دین، شیخ الحدیث، محدث زماں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہم اللہ تعالی اس دنیا جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے بارے میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام ان کی آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمزدہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت عطا فرمائے۔ تو خیر، موت کی تیاری مرنے سے پہلے از حد ضروری ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جس بندے کو اللہ کی ملاقات پسند ہو اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہوتی ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جس انسان کو اللہ کی ملاقات ناپسند ہو تو اللہ کو بھی اس کی ملاقات ناپسند ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک وہ لوگ جو موت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو موت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو موت کا انکار کرتے ہیں، موت کو بھلا بیٹھے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ کرام، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلم امت کے اوپر غیر مسلم طاغوتی طاقتیں، کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک بھوکا انسان دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بتائیے کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میرے پیارے صحابہ کرام، تعداد تو اس قدر زیادہ ہوگی جس طرح تند و تیز طوفان ہو اور اس کے اندر پتوں کی تعداد ہو، لیکن اس وقت امت کے اندر وہن بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہن بیماری کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ لوگوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور لوگ موت سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، لوگ موت کو بھول جائیں گے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، اگر انسان کو موت یاد ہو، اگر انسان کو قبر یاد ہو، اگر انسان کو حشر یاد ہو، اگر انسان کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا یاد ہو، یقیناً وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں، فرما برداری میں گزارے گا۔ اور جو بندہ جس کو موت بھی یاد نہ ہو، جو دنیا کے اندر مگن، دنیا کی رنگینی رونقوں کے اندر مگن ہو جائے، مصروف ہو جائے، تو وہ پھر دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے گا اور اس کا وبال کل قیامت کے دن اس کو مل جائے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تیاری موت کے حوالے سے کیسی تھی۔ جنت کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں موجود ہیں، اس کے باوجود قبر کی تیاری دیکھیں، حشر کی تیاری دیکھیں، موت کی تیاری دیکھیں۔
بڑے جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ آنسوں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، زمین نم ہو جاتی۔ صحابہ کرام سوال کرتے عثمان کیا معاملہ ہے؟ جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے، جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور جہنم کی ہول ناکیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ القبر اول منازل الاخرہ، کہ جو قبر ہے یہ سب سے پہلی گھاٹی، سب سے پہلی منزل ہے آخرت میں سے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ، اگر انسان اس سے کامیاب ہو گیا تو بعد والی منازل آسان ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر انسان اس سے نجات نہ پا سکا، کامیاب نہ ہو سکا، تو بعد والی گھاٹیاں، بعد والی منازل اس سے بھی مشکل ہوں گی۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ یقیناً موت ایک یقینی عمل ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس کو ہر بندے نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلھا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر بندے نے داخل ہونا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ کیوں نہ ہو کہ پھر ہم ایسی زندگی گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں۔ میں تو کہوں گا کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔